ایک تھوڑی سی آمدنی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، عقل مند ہیں، کہ انہوں نے ایک عزت کی نوکری اختیار کی ہوئی ہے، اور اگر ان کو سیلز کا کام کرنا پڑے، کوئی بزنس کرنا پڑے، کوئی چھوٹا کام کرنا پڑے، فرض کریں کوئی ریڈی لگانی پڑے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ تو دیکھتے دیکھتے وہاں اور بھی دکانیں لائن سے لگ گئیں۔ وہ راولی میں کلفی والا تھا، اس نے کلفیوں کی ریڈی لگائی، تو وہ جو ہے نا وہ لالا موسیٰ تک جو ہے وہ کلفیوں کی ریڈیاں، راولی کی مشہور کلفی وہاں تک پہنچ گئی۔ جب سے اسکول کالج میں تھا تو اس کو کوڈنگ کا بہت شوق تھا، اور اسی وقت اس نے کافی شرارتیں بھی کی، یعنی وہ جو کالج کا جو رزلٹس تھے اس کے اندر اس نے کوڈنگ سے جو چینجز کر دی۔ اس کو امریکہ جانے کا بھی اتفاق ہوا، ایک اسکالرشپ مل گیا، وہ وہاں گیا، وہاں جا کے اس نے دیکھا تو واپس آیا تو اس نے ایک نیا بزنس کریٹ کیا۔ وہ بزنس کیا تھا؟ وہ ایک ہوٹل والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ کا ہوٹل بزی نہیں ہے، فری ہے، تو اگر آپ میرے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کریں تو میں آپ کے رومز جو ہے وہ رینٹ پہ لگا سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ دو لفظ آپ نے زندگی میں بہت سنے ہوں گے، ریٹ ریس، نوکری پیشہ لوگوں کے بارے میں ریٹ ریس کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ زیادہ تر جملہ جو بولا جاتا ہے وہ جاتا ہے کہ بھیڑ چال۔ بزنس میں بھیڑ چال کا لفظ زیادہ ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریٹ ریس کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو چوہے ہوتے ہیں نا، ایک طرف چوہا جاتا ہے، سارے چوہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ واپس آتا ہے، سارے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ریٹ ریس ہے۔ جو آپ کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لوگ 9 to 5 ریٹ ریس ہے، جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور وہ لوور مڈل کلاس میں ہی رہ جاتے ہیں، ایک تھوڑی سی آمدنی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، عقل مند ہیں، کہ انہوں نے ایک عزت کی نوکری اختیار کی ہوئی ہے، اور اگر ان کو سیلز کا کام کرنا پڑے، کوئی بزنس کرنا پڑے، کوئی چھوٹا کام کرنا پڑے، فرض کریں کوئی ریڈی لگانی پڑے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، یہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ہمارا جو کالر ہے وہ وائٹ کالر نہیں رہتا۔ تو اس وائٹ کالر اور اس ریٹ ریس میں رہتے رہتے ان کی جو سوچیں ہیں وہ اتنی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ریڈی لگانے والا ہے وہ کل کو فروٹ کا ٹھیلا بڑا کر لیتا ہے، بعد میں وہ سبزی فروٹ کی دکان شروع کر لیتا ہے، بعد میں وہ مختلف شہروں میں سپلائیز دینا شروع کر دیتا ہے، بعد میں وہ بڑا بزنس بن جاتا ہے، بعد میں وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، وہ بعد میں مختلف بزنسز کر لیتا ہے، بعد میں وہ کوئی بیوریجز کا جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن لے لیتا ہے، وہ کیا کچھ کر جاتا ہے اس ریڈی سے۔ لیکن جو ریٹ ریس میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی ریٹ ریس میں ہی رہتے ہیں، اور وہ کمپرومائز کرتے ہیں، نعمتیں ان سے چھنتی رہتی ہیں، محدود قلیل آمدنی کے اوپر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 30-35% تو نارملی مہنگائی چلی جاتی ہے، آج کل 25% ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ دنیا میں 5-6-7% سے زیادہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہاں بے حس محسن نقوی ہیں جو کہ اور شہباز شریف ہیں جو کہ یہ حکومت کے کرتا دھرتا ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ وہ کردار ہیں کہ جن کے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، لانتیں سمیٹتے ہی صبح ہوتی ہے، اور لانتوں کے ساتھ ہی ان کی رات ہوتی ہے، اور غریب عوام جو ہے ان کی جان کو روتے رہتے ہیں، لیکن وہ ریٹ ریس سے نہیں الگ ہوتے۔ اب دوسری بات کر لیتے ہیں جو کہ بھیڑ چال کہا جاتا ہے۔ بزنس میں بھیڑ چال بہت ہے۔ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے کہ ایک بندے نے ایک دکان شروع کر لی، کوئی کام شروع کر لیا، تو دیکھتے دیکھتے وہاں اور بھی دکانیں لائن سے لگ گئیں۔ وہ راولی میں کلفی والا تھا، اس نے کلفیوں کی ریڈی لگائی، تو وہ جو ہے نا وہ لالا موسیٰ تک جو ہے وہ کلفیوں کی ریڈیاں، راولی کی مشہور کلفی وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ ہے بھیڑ چال۔ اور بھیڑ چال کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھیڑ، وہی چوہوں والی بات ہے، ایک بھیڑ چال یا سارے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جب بزنس میں پھر اگر بھیڑ چال نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بزنس میں نا آپ یو کانٹ بی اے شیپ، آپ کو نا اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے بزنس میں، تبھی بزنس کام کرے گا۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی لیول پہ رہتے ہیں اور وہ اسی کو ہی بزنس سمجھتے ہیں۔ جو لوگ بھیڑ چال کے تحت بزنس نہیں کر رہے وہ کون ہیں؟ جیسے مارک زکربرگ ہے، فیس بک والا۔ مارک زکربرگ بیسیکلی جب سے اسکول کالج میں تھا تو اس کو کوڈنگ کا بہت شوق تھا،
اور اسی وقت اس نے کافی شرارتیں بھی کی. یعنی وہ جو کالج کا جو رزلٹس تھے اس کے اندر اس نے کوڈنگ سے جو چینجز کر دیں. اس طرح اس نے ایک پورے کالجوں کے اندر جو ہے ایک ایسی ایپلیکیشن بنا لی کہ جس کے اندر وہ یہ فیس بک کا ایک بہت انیشل ماڈل تھا اور کل بعد میں پھر جا کے وہ فیس بک بنا دیا. یہ وہ اب وہ میٹاورس ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ کبھی پہلے اس کا تصور نہیں تھا. اور یہ جو بزنسز ہیں فیس بک یوٹیوب وغیرہ جتنی انہوں نے انوویشن کری ہے اور جتنی انہوں نے لوگوں کو کی انوالومنٹ جو ہے نا حاصل کی ہے وہ ناقابل بیان ہے. تو اگر بزنسز میں اس طرح کی کوئی اختراع یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو وہ بھیڑ چال نہیں ہوگی. ادروائز ہر دوسرا چیز جو ہے وہ بھیڑ چال ہی ہے. جیسے ہندوستان کا ایک لڑکا رتیش اگروال جو بنیادی طور پہ ایک چھوٹا سا ایک لڑکا تھا, 20 سال کی اس کی عمر تھی اور اس کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. اور کسی بھی شہر میں جاتا تھا تو اس کو گندے ہوٹل ملتے تھے جو سستے تھے اور مہنگے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ سوچتا تھا کہ یہ ہوٹل اتنے گندے کیوں ہیں, صاف ہونے چاہیے. تو اس کو امریکہ جانے کا بھی اتفاق ہوا, ایک اسکالرشپ مل گیا, وہ وہاں گیا. وہاں جا کے اس نے دیکھا تو واپس آیا تو اس نے ایک نیا بزنس کریٹ کیا. وہ بزنس کیا تھا, وہ ایک ہوٹل والے کے پاس گیا. اس نے کہا کہ آپ کا ہوٹل بزی نہیں ہے, فری ہے, تو اگر آپ میرے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کریں تو میں آپ کے روم جو ہے وہ رینٹ پہ لگا سکتا ہوں. اب وہ ہوٹل والے نے کہا کہ کوئی بھی بزنس لے کے آئے تو وہ تو اس کو ویلکم کہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لگاؤ. اس نے کہا کہ میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لوں گا, 2-2.5 لاکھ روپیہ میں انویسٹمنٹ کر لوں گا ہوٹل کے اوپر, اور یہ پرسنٹیج ہوگا جو ہم شیئر کریں گے جب کسٹمر آئے گا. وہ ایگری ہو گیا ہوٹل کا مالک. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو رومز تھے ان کی بیڈ شیٹ ذرا تھوڑی بہتر کر دی, پلوز وغیرہ اچھے لے کے آیا, لائٹنگ اس نے اچھی کی, کرٹن وغیرہ بہتر کیے, اوور آل جو لک ہے اس کی رومز کی اپ گریڈ کی, اور اس کی فوٹوگرافس بنائیں اور ویڈیوز بنائیں اور وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. اور اس طرح سے اویو ہوٹل کا آغاز ہوا. آج وہ لڑکا رتیش اگروال, اس کی عمر کوئی 24-25 سال ہے اور وہ دنیا کی سیکنڈ جو لارجسٹ ہوٹل چین کا مالک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہوٹل اون نہیں کرتا, وہ تمام ہوٹلز کے ساتھ اس کا اسی ماڈل کے اوپر بزنس ہے کہ وہ ان کو سائن کر لیتا ہے اور وہ اچھی لوکیشن کو پک کرتا ہے اور اس کو اپ گریڈ کر کے تو پھر وہ اس پہ کام کرتا ہے. اور وہ اس طرح سے جو وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے مسافر آتے ہیں تو وہ ریکرنگ ماڈل کے اوپر, یعنی وہ آنر کا اتنے پرسنٹ ہوگا اور اویو جو کمپنی ہے ان کا اتنے پرسنٹ ہوگا, اس کے اوپر وہ کام چل رہا ہے. تو وہ ایک بھیڑ چال کے علاوہ ایک نیا بزنس جو اس نے کریٹ کیا. اس طرح کے اور بے شمار بزنسز ہیں. اگر آپ بھی کاروبار میں کوئی نیا بزنس, کوئی نئی چیز, کوئی نیا کام ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں تو دراصل آپ ہی بڑا بزنس کھڑا کریں گے, کیونکہ جو بھیڑ چال والے ہیں وہ بہت بڑے بزنس نہیں ہوں گے, وہ اسی لیول پہ ہی چلتے رہیں گے. اور پاکستان, ہندوستان یا تیسری دنیا میں زیادہ تر بزنس جو ہے وہ بھیڑ چال کے اوپر مبنی ہی ہیں. یعنی ایک کام کامیاب ہو گیا تو وہاں وہ سارے کام وہیں کھل جائیں گے, وہی کام کھلیں گے, تاکہ وہ جو کامیاب ہو گیا ہے تو وہ جو ہے وہ اس نے کوئی نئی چیز سوچ لی تھی اور وہ پہلے آ گیا تھا تو اس کو ایڈوانٹیج ہو گیا, فرسٹ موورز کا ایڈوانٹیج, تو وہ تو کامیاب ہو گیا. تو اب ہر کوئی سیور فوڈ نہیں بن سکتا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ جب کریں تو وہ آپ اس بھیڑ چال سے نکل جائیں گے بزنس کے اندر, اور آپ ایک الگ جو ہے نا وہ کامیاب بزنس ہوں گے جس کو لوگ پھر آئیڈیلائز کریں گے, اس سے پھر لوگ جو ہے وہ لرن کریں گے. یہ گفتگو جو میری نئی آنے والی کتاب ہے اس سے ہے. اس کا کتاب کا نام جو ہے وہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ انہی موضوعات کو جو سن رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ کتاب ہے, تو اس کا نام ہم فائنل کرنا چاہتے ہیں. جو بھی نام ہمیں آئے گا, ہمارا ایک بورڈ ہے 6 لوگوں کا جو اس پہ فیصلہ کرے گا, اور اس کے بعد ہم جن لوگوں کا نام ہم اس کتاب کو رکھیں گے ان کے لیے ایک اسپیشل گفٹ ہے. تو آپ اپنا نام ہمیں اس پہ کامنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں, سو دیٹ کہ اس میں سے جو نام بہتر ہوگا وہ ہم پک کریں گے. اور یہ بہت ہی شاندار کتاب انشاءاللہ ہوگی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.